ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا۔ رسول اللہ کا یہ نواسہ چل پڑا، مدینہ اور مکہ کے صحابہ روک رہے ہیں، نہ جائیے، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، آپ کے ابا سے بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی حسن سے بے وفائی کی، انہوں نے تمہارے ابا کو شہید کیا، تمہارے بڑے بھائی حسن کو رسوا کیا، تم نہ جاؤ اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، لگام پکڑ کے حسین فیصلہ بدل لیجئے، خدا کے لیے آپ نہ جائیے۔ کہا کہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا، میں کوفہ جاؤں گا، اس لیے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا ہے کہ 40,000 انسانوں نے میری بیعت کر لی۔ آخر ابن عباس نے کہا کہ اے حسین، اے رسول اللہ کے لخت جگر، آپ پھر یہ کیجئے، آپ مرد چلے جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے، جب وہاں حالات سازگار ہوں پھر عورتوں بچوں کو لے جائیے، اس لیے کہ میرا احساس اور شعور یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ والے آپ کو دھوکہ دے دیں اور آپ کی شہادت اسی طرح ہو جائے جیسے عثمان کی شہادت اس کے اپنے بیوی بچوں کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی، کہ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں، آپ ان کو نہ لے جائیے۔ کہا کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں، سب میرے وفادار ہیں، وفا کا عہد کر چکے ہیں، وہ اپنی لاشوں پر سے گزر کے دشمن کو مجھ تک آنے کا موقع دیں گے، وہ عہد کر لیا انہوں نے، چل دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسلم عقیل کے ہاتھ پر 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی۔ یزید نے وہاں کی خلافت اور گورنر کس کو دے دی، حاکم کس کو بنا دیا؟ ابن زیاد کو۔ نعمان بن بشیر صحابی پہلے تھے، وہاں کے حاکم تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے، انہوں نے ہلکا پھلکا ڈانٹا مسلمانوں کو، یہ کیا کر رہے ہو، شیعان علی کو ڈانٹا، پھر خاموش ہو گئے کہ چلو درد پردہ بیعت ہوتی تو ہونے دو، کیونکہ عدل و انصاف کا علم تو وہ بھی چاہتے تھے، عدل و انصاف کا راج تو وہ بھی چاہتے تھے، خاموش ہو گئے۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ نعمان بشیر نے یہ کوتاہی اور غفلت کی، انہوں نے ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا، کہ ابن زیاد کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں کوفہ کا حاکم بنا دیا، اب کوفہ کو سنبھالنا تیرا کام ہے۔ ابن زیاد پہنچ گیا۔ ابن زیاد جب پہنچا، رات کے اندھیرے میں پہنچا، بڑا امامہ باندھ کے پہنچا، آل رسول جیسا حلیہ بنا کے پہنچا، رات کے اندھیرے میں کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، اور ان کی سواری کے سامنے مرحبا مرحبا یا حسین مرحبا کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اور وہ ظالم خاموش چپ کر کے پیچھے چلتا رہا، کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ دوست نہیں دشمن ہے، یہ حسین نہیں، حسین کا دشمن ہے، اور سیدھا چپ کر کے محل میں چلا گیا۔ اور صبح اس نے 40,000 جو انسان بیعت کر چکے تھے ان کے سرداروں کو اپنے جو محل کے اندر بلا لیا، اور کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا دو، اور ڈرایا کہ اگر یزید کی تم لوگوں نے مخالفت کی تو تمہارے سر تمہارے تن کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، سمجھا دو ان کو۔ ادھر مسلم بن عقیل 40,000 کا شیعان علی کا لشکر لے کر محل کا محاصرہ کر لیا، ابن زیاد کے محل کا محاصرہ ہے۔ ابن زیاد نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے اور خاندان کے لوگوں کو ڈرا دو، سمجھا دو کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ کسی کی زندگی نہیں، موت کی کھاٹ اتار دوں گا۔ اب جناب انہوں نے کہنا شروع کیا، لوگوں نے کھسکنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں یہ تاریخ اگر مستند تاریخ نہ ہوتی تو شاید آج ہم انکار بھی کر دیتے، 40,000 آدمیوں میں ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی نہیں رہا، سارے ساتھ چھوڑ گئے، 500 آخر میں رہ گئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے، اکیلے مسلم بن عقیل انہوں نے وہاں سے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے پناہ لی، بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، پناہ کے لیے جگہ ہی نہیں، توف ہے 40,000 کے لشکر پر، خدا کی قسم 40,000 کا لشکر شیعان علی کا، اگر اس میں 40 لوگ بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے خون کی ندیوں پہ سے گزر کے ابن زیاد امام حسین تک پہنچے گا، ہماری لاشوں پر سے ابن زیاد حسین تک پہنچے گا، ہم جو اب بیعت کر چکے ہیں، ہم حسین کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے وفادار ہیں، اب وفاداری کا توق ہم نے پہن لیا ہے، اب کوئی مائی کا لال ہمیں حسین کی وفا سے ہٹا نہیں سکتا۔ 40 آدمی بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے اور سینہ سپر ہو جاتے تو خدا کی قسم
تو تمہارے ساتھ حالات وہی بنتے جو بدر کے اندر ہوئے تھے۔ بدر میں کیا تھا؟ بدر میں رسول اللہ میدان بدر میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، تبھی تو کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ 313 صحابہ ساتھ تھے، چند تلواریں تھیں، ڈنڈے اور لکڑیاں تھیں، سروں پہ رسیاں باندھی ہوئی تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے۔ یہ حالت تھی اس لیے کہ وہ تو ایک قافلے کے سلسلے میں گئے تھے، وہ تو جنگ کرنے گئے نہیں تھے، لیکن وہاں جنگ کے حالات بن گئے۔ 1000 کا لشکر جو اسرا سے مسلح تھا وہ سامنے آ گیا، لیکن صحابہ نے کمال کر دیا، کہا کہ محمد آج تجھے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بھلے ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ہمارے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان کے پاس تیر کمان ہیں، ہمارے سروں پہ رسی بندھی ہوئی ہے، ان کے اوپر زرے ہیں، لیکن محمد آج ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری خون کی ندیاں تو بہہ جائیں گی، ہماری لاشوں پر گزر کے ابو جہل آپ تک پہنچ سکتا تو پہنچے گا، لیکن ہمارے جیتے جی محمد آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ صحابہ نے جب وفا کا حق ادا کیا تو میرے دوستوں بزرگوں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، آسمان کے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں نے آ کر میدان بدر کے اندر ایسا بازار گرم کیا کہ کفار کی گردنیں زمین کے ساتھ لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اے شیعان علی، تم میں سے اگر 40 آدمی بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ وہ محمد بھی جنگ کرنے نہیں آیا تھا، یہ اس کا نواسا، اس کے جسم کا ٹکڑا، محمد نے زندگی میں کہا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسن حسین جنت کے پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کے سرور ہیں، اسی محمد کا نواسا حسین آج کربلا کے اندر اکیلا آ گیا، وہ بھی جنگ کرنے نہیں آیا۔ جنگ کرنے کے لیے بیوی بچے ساتھ کوئی نہیں لاتا، وہ بیوی بچے لے کر آیا، وہ تو تمہارے کوفہ میں رہنے کے لیے آیا، تمہیں عدل و انصاف دینے کے لیے آیا، تمہارے اندر جو علی منہاج السنہ خلافت قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تم بھی اگر خدا کی قسم صحابہ والی وہ شان پیدا کر کے تم بھی سینہ سپر ہو جاتے اور کہتے کہ آج ہمارے خون اور لاشوں پر گزر کر ابن زیاد اس کا لشکر تو حسین تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین کا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔